تیری ایک نظر پہ نثار ہم۔ اب سن 615 عیسوی کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 5 برس گزر چکے ہیں۔ ابھی تک مسلمانوں کی تعداد 38 ہے۔ اسلام کی تبلیغ محتاط انداز میں جاری ہے۔ رسول اللہ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی مناسب تعداد ارقم بن ابی ارقم کے گھر پر عبادت کرتی ہے، جو صفا پہاڑ پر واقع ہے۔ ارقم بن ابی ارقم کا نام عبد مناف بن اسد بن عبداللہ اور ان کا تعلق بنی مخزوم سے ہے۔ ارقم 12ویں مسلمان ہیں۔ ابھی تک 2 وقت کی نماز کا حکم نازل ہوا ہے۔ صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے اور شام کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ دونوں نمازوں میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ یہ دور کسی طرح بھی آسان نہیں ہے۔ اگر کسی کے بارے میں علم ہو جائے کہ یہ ایمان لے آیا ہے تو اس کی جان مصیبت میں آ جاتی ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اسلام دشمنی میں ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ابو جہل ان سب سے آگے ہے۔ رسول اللہ اور ابو جہل کا آمنا سامنا ہوا۔ ابو جہل نے رسول اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ رسول اللہ جواب میں خاموش ہیں۔ ابو جہل آگے بڑھا اور گالیاں دینا شروع کرتیں۔ یہ سارا واقعہ ابو بکر کے چچا زاد عبداللہ بن جدعان کی کنیز دیکھ رہی ہے۔ اسے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ابو جہل ناحق رسول اللہ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ رسول اللہ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب بہت بہادر اور طاقتور جوان ہے۔ حمزہ اس زمانے کے پہلوان ہیں۔ رسول اللہ کے ہم عمر ہیں، اس لیے دوستی بھی بہت ہے۔ حمزہ شکار کے شوقین ہیں، تیر کمان اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور تیر اندازی میں بہت مہارت ہے۔ شکار پر جانا ان کا معمول ہے۔ حمزہ کی عادت ہے کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کعبہ جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے سرداروں کے پاس بیٹھتے اور گپ شپ کرتے ہیں۔ عبداللہ کی کنیز نے بھی سوچ لیا ہے کہ آج حمزہ شکار سے واپس آئیں گے تو انہیں ابو جہل کی زیادتی کے بارے میں ضرور بتائے گی۔ کنیز مسلمان نہیں ہے، لیکن ایک اچھے انسان کی طرح درد دل رکھتی ہے اور ابو جہل کی اس حرکت کی وجہ سے دکھی ہے۔ کنیز حمزہ کا راستہ دیکھ رہی ہے۔ جب اسے دور سے حمزہ آتے دکھائی دیے تو وہ گھر سے باہر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ حمزہ کو روکا اور کہا کہ حمزہ، آج عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل نے محمد کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ پہلے اسے برا بھلا کہا، پھر گالیاں دی ہیں۔ بھلا محمد نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو اس پر بھی خاموش رہے۔ بھتیجے کے ساتھ ابو جہل کا سلوک سن کر حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے۔ رسول اللہ کی دوستی اور رشتہ داری کی محبت میں سوچ لیا ہے کہ ابو جہل کو سبق سکھا کر رہیں گے۔ حمزہ کعبہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو جہل اپنے قبیلے کے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ اپنے کاندھے سے کمان اتاری اور سیدھی ابو جہل کے سر پر اس قدر زور سے ماری ہے کہ اس کا سر پھٹ گیا ہے۔ حمزہ نے کہا، تم جانتے نہیں کہ محمد میرا بھتیجا ہے، تمہیں جرت کیسے ہوئی اسے تکلیف دینے کی؟ سن لو، اگر تم محمد کو اس کے دین کی وجہ سے تنگ کرتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں بھی اس پر ایمان لے آیا ہوں۔ حمزہ کی بات سن کر ابو جہل نے جرت نہیں کی اور وہیں بیٹھا رہا۔ وہ حمزہ کی بہادری اور جوانمردی سے واقف ہے۔ کہنے لگا، ہاں ابو عمارہ، غلطی میری ہی ہے جو میں نے محمد کے ساتھ بدتمیزی کی۔ حمزہ ابو جہل سے بدلہ لے کر رسول اللہ کی طرف دار ارقم جا رہے ہیں۔ پریشان ہیں کہ ابو جہل نے بدتمیزی کی ہے۔ جاتے ہی رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ بھتیجے، میں ابو الحکم یعنی ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں، میں نے اس کا سر پھاڑ دیا ہے۔ رسول اللہ نے حمزہ سے کہا، چچا، مجھے اس بات سے زیادہ خوشی ہوگی کہ اگر آپ ایمان لے آئیں۔ ادھر رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے،
ادھر اللہ کریم نے حمزہ کا دل بدل دیا۔ حمزہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یوں اسلام کو اللہ اور اس کے رسول کا شیر مل گیا۔ حمزہ جیسا بہادر اور نڈر دین اسلام کی مضبوطی کا باعث بنا۔ حمزہ کے ایمان لانے سے قریش کے سرداروں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ مکے کا رستم، بنی ہاشم کا بہادر اور رسول اللہ کا چچا ان پر ایمان لے آیا ہے۔ مکے میں ایک 26 سال کا نوجوان رہتا ہے، بہت بہادر اور طاقتور ہے۔ جب کوئی ارادہ کر لے تو اسے پورا کیے بغیر نہیں رہتا۔ اس کا رعب پورے شہر پر قائم ہے۔ اس سے الجھنے یا لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو سوچتے ضرور ہیں کہ ایک اکیلا شخص سب سے مخالفت لے کر بھی مطمئن ہے۔ وہ اپنے خیالات اور نظریات پر قائم ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ اپنے پیاروں سے دور ہو رہے ہیں، لیکن نئے دین کو اپنانے کے بعد اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس دین میں ایسا کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے دیکھا ہے کہ تقسیم دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو اس نے سوچا کہ مجھے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ اسلام کی مخالفت میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اس نوجوان کو اس بات کا بھی غصہ ہے کہ مسلمان بچ کر حبشہ چلے گئے ہیں۔ قریش اس کو اپنی ناکامی اور بے عزتی محسوس کر رہے ہیں۔ طویل سوچ و بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ محمد کو قتل کر دے گا تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ صورتحال پریشان کن ہے، اس لیے کہ یہ نوجوان اپنے ارادوں کا پکا بھی ہے اور بہادر بھی۔ سب جانتے ہیں کہ یہ ارادہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ رسول اللہ کے قتل کی خواہش تو بہت لوگ رکھتے ہیں، لیکن اس کی جرت نہیں ہے۔ اس نوجوان نے تلوار پکڑی اور رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑا ہے۔ گرمی کا سخت موسم ہے اور دوپہر کا وقت، جسم کو جھلسا دینے والی گرمی ہے، اور تلوار بھی اس گرمی کی وجہ سے سخت گرم ہے۔ اس کو اگر کوئی دھن ہے تو فقط اپنا ارادہ پورا کرنے کی۔ راستے میں اس کی ملاقات نعیم بن عبداللہ نحام سے ہو گئی ہے۔ نعیم نے اسے غصے میں دیکھا تو جان لیا کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ نعیم نے پوچھا، بھائی اس سخت گرمی میں کدھر کا ارادہ ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے پورے شہر میں بے چینی ہے۔ لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اس کی طرف جا رہے ہیں اور اس کا دین اپنا رہے ہیں۔ قریش کو جس قدر تکلیف محمد سے پہنچی ہے کسی اور سے نہیں پہنچی، یہاں تک کہ ہمارے دشمن بھی ایسا نہیں کر سکے۔ وہ ہمیں بت پرست اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے۔ میں نے آج تک فقط اس لیے صبر کیا کہ محمد بھی قریشی ہے، لیکن اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ نعیم نے پوچھا، تمہیں اندازہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ نوجوان بولا، قبیلوں کی آپس میں جنگ، قتل و غارت، خون کی ندیاں بہیں گی، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میں اس نئے دین کو مٹا دوں گا۔ اگر اس کے لیے کچھ لوگ جان سے جاتے ہیں تو یہ بڑی قیمت نہیں۔ نعیم بن عبداللہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ابھی کسی کے علم میں نہیں ہے۔ رسول اللہ کی محبت میں ان کی جان کی فکر ہوئی۔ سوچا، میں اسے کس طرح سے مصروف کروں اور رسول اللہ کے پاس جا کر ان کو اس کے ارادوں سے آگاہ کروں۔ نعیم نے کہا، محمد کی فکر بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ نوجوان نے غصے سے کہا، کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ نعیم نے کہا، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ نوجوان نے پوچھا۔ تم اپنی بہن کے گھر جا کر خود کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ نعیم نے جواب دیا۔ اب تو اس نوجوان کا غصہ کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ اس کا تو غصے سے برا حال ہے۔ اب وہ بے قابو ہے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف موڑ لیا ہے۔ جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ گھر کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ سعید بن زید
اور ان کی بیوی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سعید بن زید بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ وحی نازل ہونے پر رسول اللہ کاتبین وحی کو اللہ کا کلام لکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ مکمل کتابی صورت میں آنے سے پہلے بھی قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی موجود تھیں۔ نوجوان نے غصے سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ لگتا ہے کہ دروازہ ہی توڑ ڈالے گا۔ گھر والوں کو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ باہر آنے والا صبر کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مسلسل دروازہ پیٹ رہا ہے، اونچی اونچی آوازیں دے رہا ہے۔ انہوں نے وہ کلام چھپایا اور دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ غصہ بھری آواز سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ فاطمہ کا بھائی ہے۔ دروازہ کھلا تو اس نوجوان نے بغیر کچھ پوچھے اپنے بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اتنا طاقتور اور بہادر ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا۔ نوجوان تو غصے سے پاگل ہوا جا رہا ہے اور انہیں مارتا جا رہا ہے۔ دونوں کا جسم خون میں لت پت ہے۔ کچھ دیر بعد بہن نے کہا، بھائی تم چاہے ہمیں جان سے مار دو، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کیا؟ موت سامنے نظر آ رہی ہے، جسم زخمی ہے، بھائی کے دماغ پر خون سوار ہے اور ان کو اپنی زندگی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس کی عقل نے سوال کیا ہے کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس نے ان کے دل سے موت کا ڈر ختم کر دیا ہے؟ آخر انہیں ایسا کیا مل گیا ہے کہ کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہے؟ مجھے غور تو کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا تو چاہیے۔ غصہ تھوکتے اور لہجہ بدلتے ہوئے بولا، مجھے بھی وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ اس بہادر نوجوان کی بہن بھی کم دلیر نہیں ہے، کہتی ہے، تم مشرک اور ناپاک ہو، تم اس پاک کلام کو چھو نہیں سکتے۔ بہن کا جواب بھی اس کے لیے غیر متوقع ہے۔ حیرانی سے پوچھنے لگا، میں کیا کروں کہ تم مجھے یہ کلام دکھاؤ گی؟ بہن نے جواب دیا، اگر تم اس کلام کو دیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں غسل کرنا پڑے گا، پاک صاف ہونا پڑے گا۔ نوجوان اب تک اس کلام کی طاقت کا اندازہ کر چکا ہے۔ وہ غسل کرنے چلا گیا ہے۔ فاطمہ نے اپنی اور اپنے شوہر سعید بن زید کی مرہم پٹی کی اور حالت درست کی ہے۔ نوجوان غسل کر کے آیا تو اسے قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیات دکھائیں۔ قبیلہ بنی عدی کا یہ نوجوان پڑھنا لکھنا جانتا ہے۔ سفارتکاری اسی خاندان کے ذمے ہے۔ اسے عربی زبان اور اس کے معانی پر عبور ہے۔ جو جو پڑھتا جا رہا ہے اس کے دل کی دنیا بدلتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنی بہن اور بہنوئی سے معافی مانگی۔ بہن نے بھی آگے بڑھ کر بھائی کو گلے لگا لیا ہے۔ نوجوان نے اپنے بہنوئی سے کہا، محمد کہاں ہیں؟ خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ یہ نوجوان اب دار ارقم کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ دروازے کے سوراخ سے صحابی نے دیکھا تو رسول اللہ سے کہا، اللہ کے رسول، عمر بن خطاب ہے، اس کے پاس تلوار بھی ہے۔ حمزہ نے کہا، آنے دو، اگر نیت نیک ہے تو بہت اچھا، ورنہ اس کی تلوار سے ہی اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھلا۔ دو لوگوں نے فوراً عمر کو بازوں سے پکڑ لیا ہے۔ عمر نے کوئی مزاحمت نہ کی، وہ تو پہلے ہی اس ذات پر قربان ہو چکا ہے۔ رسول اللہ کے سامنے لایا گیا۔ رسول اللہ نے کہا،
اسے چھوڑ دو۔ رسول اللہ اٹھے، عمر ابن الخطاب کو گلے لگایا اور کہا، عمر، اسلام قبول کر لو۔ رسول اللہ نے دعا کی، اے اللہ، عمر کے دل کو ہدایت سے روشن فرما دے، اس کو ہدایت عطا فرما، اس کے ذریعے سے دین اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر کے دل میں موجود اسلام دشمنی کو محبت سے بدل دے۔ عمر بن خطاب نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد دار ارقم میں نعرہ بلند ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کی صداؤں سے مکے کے در و دیوار گونج اٹھے۔ عمر بن خطاب کی زندگی میں انقلاب یوں ہی نہیں آیا، یہ رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ عمر بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ ایک روز پہلے رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر ابن الخطاب یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل میں سے جسے تو پسند کرتا ہے، اس کے ذریعے سے دین اسلام کو عزت عطا فرما۔ حمزہ کو اسلام لائے ہوئے ابھی 4 دن ہوئے ہیں۔ حمزہ اور عمر کے ایمان لانے کے بعد مسلمان اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے لگے ہیں۔ عمر نے ایمان لانے کے بعد رسول اللہ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، چاہے ہم زندہ رہیں یا مر جائیں؟ اللہ کے رسول نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ہم حق پر ہیں، چاہے ہم زندہ رہیں یا مر جائیں۔ عمر نے کہا، اللہ کے رسول، پھر ہم چھپتے کیوں ہیں؟ ہم اپنے دین کو کیوں چھپاتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا، عمر، ہماری تعداد ابھی کم ہے، اور تم دیکھتے ہو قریش ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے رسول اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنایا ہے، ان تمام مجلسوں میں جہاں میں کفر کی حالت میں بیٹھا کرتا تھا، اب ایمان کے ساتھ ان سب میں بیٹھوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم صہیب رومی، جن کا زمانہ 587 تا 660 عیسوی جبکہ عمر 74 برس تھی، ان کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، عمر جب ایمان لے آئے تو انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مناسب نہیں کہ ہم اپنا دین چھپائیں، آپ سچے دین کو ظاہر کیجئے۔ رسول اللہ تمام مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے باہر نکلے۔ 2 قطاریں بنائی گئیں، ایک قطار کے آگے عمر ابن الخطاب تھے اور دوسری قطار کے آگے حمزہ بن عبد المطلب۔ دونوں کے ہاتھوں میں اپنی اپنی تلواریں تھیں۔ عمر بلند آواز میں کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ ہم کعبے میں داخل ہو گئے اور عمر نے کہا، خبردار، تم میں سے کوئی حملہ کرنے کی نیت سے ہلنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اس کی گردن اس کے کاندھوں پر سلامت نہ رہے گی۔ رسول اللہ نے کعبے کا طواف کیا۔ عمر حفاظت کے لیے رسول اللہ کے آگے آگے چلتے رہے۔ حمزہ اور عمر کے ایمان لانے سے اسلام دار ارقم سے نکل کر حرم مکہ میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مسلمان حرم کعبہ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ عمر ابن الخطاب اپنے ایمان لانے کی خبر اپنے ماموں ابو جہل کو بتانے کے لیے خود اس کے پاس گئے ہیں۔ ابو جہل تو پہلے ہی انتظار میں ہے کہ عمر محمد کے قتل کی اچھی خبر لانے والا ہے۔ اسے یقین ہے کہ میرا بھانجا محمد کو ختم کر دے گا۔ اسے کیا معلوم کہ محمد کی ایک نظر اس کے کفر کو ختم کر چکی ہے۔ خوشی عمر کے چہرے پر نظر آ رہی ہے۔ ابو جہل نے عمر بن خطاب کو خوش دیکھا تو پوچھا، میرے بھانجے، کون سی اچھی خبر لائے ہو؟ عمر نے کہا، خبر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔
یہ سنتے ہی ابو جہل نے اپنے گھر کا دروازہ زور سے بند کیا اور عمر کو احساس دلایا ہے کہ تم تو محمد کو ختم کرنے گئے تھے، مگر تم مجھے ہی جیتے جی ختم کر دیا ہے۔